بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کل مبارک مہینہ چل رہا ہے 12 ربیع الاول، لیکن ان ایام میں چاند گرہن آنے کی وجہ سے لوگوں کے بارے میں بہت سی خرافات اور توہمات اور بعض ٹی وی چینل والے نجوموں کی باتوں میں آ کر، کوہان کی باتوں میں آ کر اس کو سچ سمجھتے ہیں۔ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چاند گرہن، سورج گرہن کے لگ جانے پر جو احکامات دیے ہیں اس پر ہمیں عمل کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنا چاہیے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نجومی کے پاس یا کوہان کے پاس آنے والے اور اس کی بات کی تصدیق کرنے کے بارے میں سخت وعید فرمائی ہے۔ یہ کوہان میں نجومی کے پاس جانا یا کوہان کے پاس جانا جو کل کی باتیں، غیب کی باتیں جو بتاتا ہے اور اس پر تصدیق کرنا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی۔ جو نجومی کے پاس اور کوہان کے پاس ایسے حالات جاننے کے لیے آتا ہے اور اس بات کی تصدیق کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ چاند گرہن کے بارے میں بھی بہت سے لوگ کوہان کے پاس یا نجومی کے پاس نہیں جاتے، لیکن یوٹیوب پر کوہان، نجومی اور بعض دوسرے جن کو کچھ علم دین کا پتہ ہی نہیں، آ کے اس چاند گرہن، سورج گرہن کے بارے میں بہت سی باتیں کہہ دیتے ہیں تو ہم اس پر تصدیق کرتے ہیں اور اس پر تصدیق کرنے والا شخص جو ہے کا ایمان نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید فرمائی وہ صرف کوہان کے پاس یا نجومی کے پاس جانے والا نہیں، بلکہ یوٹیوب پر یا ایسی کوئی چیزوں پر دیکھ کر جو ہے بات کو تصدیق کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی یہ وعید ہے کہ اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ چاند گرہن، سورج گرہن اللہ کی دو نشانیاں ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کا ظہور ہوا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ نماز پڑھنے کا، اور لوگ سمجھ رہے تھے اس وقت کہ اسی دن جس دن یہ گرہن واقع ہوا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تھا، اور اس صاحبزادے کے انتقال کی وجہ سے یہ گرہن لگا ہے، لوگوں میں بات مشہور ہو گئی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے کے ساتھ جو ہے اس عقیدے سے روک دیا۔ موجودہ دور میں ہمارے یہاں عورتوں میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ سورج گرہن کے وقت جو ہے یا چاند گرہن کے وقت اور حاملہ عورتوں کو خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے۔ احتیاط یہ ہے کہ بس وہ اللہ کا ذکر کریں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز پڑھنے کا جو حکم دیا ہے، ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ نماز بھی مختلف ہے کہ چاند گرہن، سورج گرہن کا مختلف وقت ہوتا ہے۔ نماز 2 رکعت جو پڑھنے کا اللہ کے حکم دیا ہے، دوسری نماز سے مختلف، اس میں جو ہے رکعت اور رکوع، سجدہ
لمبا ہوتا ہے، اس میں 2 رکوع ہوتے ہیں، اور پہلی رکعت میں جو آیات پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں مختلف روایت ہے۔ یہ اس وجہ سے حکم دیا کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم اس وجہ سے دیا کہ ہم ان اوقات میں جو ہے فضولیات میں مشغول نہ ہوں، بلکہ اللہ کے ذکر، عبادت، تسبیح، تحلیل میں موجود ہوں۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں ذکر بھی ہے اور تسبیح بھی ہے، درود بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے۔ اس عبادت کا ہمیں حکم دیا۔ ہم اس مہینے یعنی اس چاند گرہن میں جو کہا جاتا ہے کہ 18 تاریخ کو جو ہے لگنے والا ہے، جو بہت خطرناک ہے، یہ افواہیں پھیلاتے ہیں، اس افواہوں پر ہم کان نہ دھریں، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چاند گرہن کی جو ہے نماز اگر جماعت سے مسجد میں ادا ہوتی ہے تو جماعت سے ادا کریں، اگر نہ ہو رہی ہو تو جو ہے اور وقت نہیں ملتا ہو تو تنہا ادا کریں، اور نماز پڑھنے کے لیے بھی آپ کو فرصت نہیں ہے تو اپنا وقت جو ہے ذکر، تحلیل، قرآن کی تلاوت میں گزار دیں، اور ان نجوم کے کہنے پر نہ آئیں۔